یہی گواہی دے رہا ہے کہ بڑا پیار کرتے تھے. اور اکثر ریحان بھائی ہم سے اکثر کہا کرتے تھے کہ تم لوگ سید ہو, میرے لیے دعا کیا کرو, میں سیدوں کو بہت پیار کرتے اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی, اتنے پیار, حالانکہ عمر میں بڑے ہیں لیکن وہ اس حد تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے کہ ان کی آل سے اتنی محبت کہ میں سیدوں کا غلام ہوں, میرے لیے دعا کیا کرو. میرا علاقہ اس وقت بہت زیادہ غمگین ہے اور ظاہر ہے خبر ہی ایسی ہے, اور ان کے بیٹے بھی ان کو ایک بار چھوڑ کے جا چکے ہیں اور آج ان کے بھائی اس دنیا سے امجد بھائی چلے گئے. میں چاہوں گا کچھ تعزیاتی کلمات آپ امجد بھائی کے لیے کچھ کہنا چاہیں میرا علاقہ, اگر آپ. میرے لیے سگے بھائیوں سے بڑھ کے تھے وہ, ہمیشہ کہتے تھے کہ راہیل کی امی کہتے تھے مجھے کہ رویا نہیں کرو, راہیل ہمارا انتظار کر رہا ہے اور ہم سب جا کے اس سے ملیں گے, مجھ سے پہلے وہ چلے گئے اس سے ملنے. انشاءاللہ. بلکہ میں کل امجد بھائی سے یہ بات کر رہا تھا, ہم باتیں کر رہے تھے کہ ہم جب دنیا سے چلے جاتے ہیں, جس طرح ہمارے ماں باپ پہلے دنیا میں آئے, اس کے بعد انہوں نے یہاں اپنا نام روشن کیا, پھر ہمیں پیدا کیا, اللہ نے ان کے ذریعے ہمیں ظاہر ان کی اولاد بنایا, پھر ہم اس دنیا میں آتے ہیں, پھر ہمارے ماں باپ, میں امجد بھائی سے کہہ رہا تھا کہ والد صاحب اب دنیا میں آئے, اب دنیا سے جا رہے ہیں, تو اب وہاں جا کر وہ اپنا بقائی دنیا میں جو حقیقی دنیا ہے وہاں نام روشن کریں گے, وہاں آپ کا استقبال کریں گے. اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ امجد بھائی ہم سب میں عمر میں بڑے بھی تھے, اور اس دنیا سے وہ جب چلے گئے ہیں تو وہاں جا کر وہ ایک محفل سرکار کی سجائیں گے. سب نے ایک نہ ایک اس دنیا سے چلے جانا ہے, جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا, سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. اور اب دیکھیے ہمارے جتنے دوست وغیرہ جو آ رہے ہیں, جو کالز کر رہے ہیں, میسج کر رہے ہیں, مطلب جس نے بھی سنا بڑا افسوس کیا, اور ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے, ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, جی بالکل, لیکن پیار اور محبت اس سے حضور کی نسبت سے انہوں نے یہ کہا کہ امجد صابری تو بے ضرر آدمی تھے, ان کا کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا ہے, ہم سے اکثر لوگ کہتے تھے کہ امجد بھائی سے ہماری ملاقات کرا دیں. جی ہاں, تو مجھے آج مولا کا وہ کال یاد آ رہا ہے کہ مولا کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو کہ لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں, اور جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ تو تمہارے لیے روئیں. تو امجد بھائی سے لوگ ملنے کے خواہش مند تھے, مشتاق تھے. آج جب امجد بھائی اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو آج ساری دنیا, سارا پاکستان, ساری دنیا, ساری امت مسلمہ جو سرکار کے عاشق ہیں, سارے آج رو رہے ہیں. اور کچھ لوگ تو ہم سب یہ دعا کر رہے ہیں کہ امجد بھائی ہماری طرف سے سلام سرکار کو پیش کریں. امجد صابری ہمارا فخر ہے, اور اس بات پہ ہمیں اور فخر ہے کہ امجد صابری شہید ہوئے. بالکل. خواتین و حضرات دیکھتے رہیے آپ A+ ٹی وی. ہم چھوٹے سے مختصر سے وقفے کے بعد آتے ہیں. آج یوم غم ہے ہمارے لیے, دیکھتے رہیے A+ ٹی وی. امجد بھائی کی اور امجد بھائی کی یادوں کے ساتھ تھوڑی دیر بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں A+ اور ETV ٹیلی ویژن. آج ہم ایک یوم غم منا رہے ہیں اس سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں کہ جن کا نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے ہی جانا جاتا تھا. بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں سینئر اینکر پرسن جناب ندیم ملک صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ندیم بھائی سوری لائن ڈراپ ہو گئی ندیم ملک صاحب کی. آتے ہیں ہم گفتگو کی طرف.
تو مولانا صاحب آپ کچھ بریک میں ارشاد فرما رہے تھے. جی اچھا، ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ غلام فرید صابری صاحب، امجد صابری صاحب، ان کے خانوادے کی جو شناخت ہے وہ ہندوستان کے ایک مشہور صوفی بزرگ حضرت صابر کلیری رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، جو نام کے آگے صابری لگتا ہے. تو یہ بھی بڑی ان کے لیے ایک اہم بات ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ کے حوالے سے منسوب ہے، نسبت ہے ان کی کلیر شریف میں، ہندوستان میں. دوسری بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں شہید اور شہادت یہ تو ایک بڑا اعلیٰ مقام ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ امجد بھائی نے سوچا ہو کہ نہ سوچا ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ ایسا مقام بھی عطا فرمائے گا کہ جو شہادت کا مقام ہوگا، یعنی شہیدوں کے زمرے میں آئیں گے. بے شک بے شک. کیونکہ یہ ایسی جو موت واقع ہو جاتی ہے ظلماً اگر کسی کو مار دیا جائے. دیکھیے دو قسم کی شہادتیں ہیں اور دو قسم کے شہید ہیں، ایک حقیقی ایک حکمی. حقیقی شہید تو وہ کہلاتا ہے جو میدان جہاد میں دشمن کے ساتھ تلواروں کے ساتھ لڑتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے. اور حکمی شہید میں کئی طرح کے لوگ شامل ہیں. ایک وہ جو کسی دیوار کے نیچے دب کر مر جائے، ایک وہ جو آگ میں جل کر مر جائے، ایک وہ جو طاعون ایک مرض ہوتا ہے پلیگ جس کو کہتے ہیں اس میں فوت ہو جائے، یا کوئی عورت کسی بچے کی پیدائش کے وقت فوت ہو جائے، یا کسی کو ظلمن مار دیا جائے، تیز دھار آلے سے اس کو قتل کر دیا جائے، وہ شہید کے حکم میں ہوتا ہے. تو ان کے ساتھ جو آج واقعہ پیش آیا ہے ہمارے امجد صابری صاحب کے ساتھ، یہ اسی قسم کا واقعہ ہے. ایک حدیث میں نے یہ بھی سنی ہے کہ جو شخص مودت محمد وال محمد دل میں لیے اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ مرتا نہیں. دیکھیں وہ تو دیکھیں عشق کی بات ہے، اس میں تو کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. اللہ اور رسول کے عشق میں، اہل بیت پاک کے عشق میں، اور صحابہ کرام اولیاء اللہ ان کے عشق میں بھی جو جاتا ہے وہ اللہ کی راہ میں ہی جاتا ہے ایک طرح سے. اچھا، ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ٹیلی فون کال پر حجت المسلمین جناب علامہ حسن ظفر نقوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی علامہ صاحب، بہت ہی آج غم کی خبر ہمیں ملی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے تعزیتی کلمات اور جو امجد صابری صاحب کے ساتھ آپ کی محبت پیار رہا وہ آج پوری دنیا کو آج آپ بتائیے، اور کوئی پیغام آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ضرور اے پلس ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. سب سے پہلے تو میں امجد صابری شہید صاحب کے خاندان جس صدمے سے گزر رہا ہے میں اس صدمے کو سمجھ سکتا ہوں اور اسے دل سے محسوس بھی کر رہا ہوں. اس مصیبت کے وقت میں انہیں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں، میری پوری قوم ان کے غم میں شریک ہے اور تعزیت پیش کرتے ہیں. پروردگار عالم انہیں جنت الفردوس میں یقیناً جگہ عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ رسول و آل رسول کے عشق میں ڈوبی ہوئی ایک شخصیت ہے. اور دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جس طرح سے کہا کہ غم کی خبر، مصیبت یہ ہے کہ یہاں تو ہر روز ایک سانحہ رکھا ہے. ابھی میں کچھ وزراء کے بیان دیکھ رہا تھا، جو وزراء یہ بیان دے رہے تھے کہ امجد صابری کا قتل کراچی کا امن خراب کرنے کی سازش ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون سے احمق لوگ ہیں. یہ عوام کو ذرا بتائیں کہ کراچی میں امن و امان قائم کب ہوا، کب قائم ہوا، کتنی دہائیاں ہو گئیں، کون سا ایسا زمانہ گزرا کہ یہاں امن رہا ہو جسے خراب کرنے کی سازش ہو رہی ہے. یہاں پر صرف ایک طبقہ آزاد ہے. یہ پورا ملک کراچی سے لے کے پورا ملک دہشت گردوں کے نشانے پر ہے. کسی کی جان و مال محفوظ نہیں ہے. جس ملک میں کلدم تنظیمیں، ان کے رہنما، ان کے دہشت گرد آزادی سے جلسے جلوس کرتے ہوں، نفرت انگیز خطبے دیتے ہوں، نفرت انگیز تقریریں کرتے ہوں، لوگوں کو ایسی تقاریر کے ذریعے کہ ان کو قتل و غارت گری پہ ابھارا جائے وہ کرتے ہوں، اور شہروں میں، چوک پہ، بازاروں میں کوئی ان کے لیے پابندی نہیں ہے. درود شریف لمبا پڑھ دیا جائے اذان میں تو ایف آئی آر کٹ جاتی ہے پنجاب میں، آپ کو نہیں معلوم. یہ سب ہو جاتا ہے، اور ادارے سب دیکھ رہے ہیں ان دہشت گردوں کو، ان کی کلدم تنظیموں کو کھلم کھلا پورے ملک میں یہ قتل و غارت گری کی دعوت دیتے ہیں، اور سب ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے رہتے ہیں. اور ایک بات اور آپ کی خدمت میں میرے بھائی میں عرض کروں کہ آپ یہ چن کر دیکھیے ان لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو آپریشن زرد کی حمایت کر رہے ہیں یا کر رہے تھے، انہی لوگوں کو، تاکہ آپریشن ضرب عرض کی پیٹھ میں چھرا کھونپا جائے. وہ آرمی جو لڑ رہی ہے دہشت گردوں سے، ان کے اس آپریشن کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے ایسی دہشت گردی کی وارداتیں کی جا رہی ہیں. اور ہمارے حکمرانوں کے پاس سوائے بیانات دینے کے، آہنی ہاتھوں سے نپٹنے والے بیانات دینے کے،
اور کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ایک امجد صابری ہمارا اثاثہ, ایک ایسا محبت کرنے والا شخص کہ میں آپ کو بتا دوں کہ میرے ذاتی طور پر بھی میں جانتا ہوں کہ وہ شخص ہم سے, مجھ سے, میرے خاص طور پر مجھ سے جو محبت تھی ان کو, اور مجھے ان سے محبت تھی کہ جہاں ملتے تھے یا کبھی پروگرام میں اکٹھا ہوتے تھے, اور میں ان سے فرمائش کرتا تھا ایک ہمیشہ, تاجدار حرم, اور شاید کچھ اس پہ وہ میری فرمائش ریکارڈ ہوگی کچھ چینلز پہ, میں ہمیشہ ان سے فرمائش کرتا تھا یہ قوالی میں اسے سنتا تھا ہمیشہ کہ مجھے یہ قوالی. بہت شکریہ حسن ظفر صاحب, آپ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود رہے. یقیناً ہمارے سامنے تو یہی جرم ان کا سامنے آتا ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور علیہ رسول کے عاشق تھے. اگر ان کے جرم میں شہید ہونا ہی اگر یہی جرم ہے تو ہم سب مجرم ہیں اس بات پہ, تو ہم سب پوری دنیا مجرم ہے, اور اگر اس جرم میں ہمیں جو بھی سزا ملے تو ہم رسول خدا کی زیارت کرنے انشاءاللہ جائیں گے. ملتے رہیے چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کے ساتھ آتے ہیں, دیکھتے رہیے A+ ATV عشق رمضان مایا خان کے ساتھ. ہماری